ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. جب تک اہل اسلام کتاب و سنت سے جڑے رہیں گے، حق پہ قائم اور دائم رہیں گے، کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اور جب کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ دیا جائے، ہر سننے والے کی بات کو سن کر سبحان اللہ کہا جائے، وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، کسی کو اس سے کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، پھر گمراہی پھیلتی ہے، پھر بدعقیدگی پھیلتی ہے، پھر معاشرہ کتاب و سنت سے کٹ جاتا ہے. اور جب انسان کتاب و سنت کے زیور سے محروم ہو جائے، پھر ہلاکت، بربادی اس جہاں کی بھی اور اگلے جہاں کی بھی. آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اکثریت عوام کا یہی حال ہے. اپنے پیروں، فقیروں، بزرگوں، بابوں سے جو سنتے ہیں اس پہ نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، اس نے کتاب و سنت کے موافق بات کی ہے یا مخالف. تو پیارے بھائی، یہی ہماری ذلت کا سبب ہے، یہی ہماری گمراہی کا سبب ہے، یہی اسلام سے دوری کا سبب ہے. جب بھی کسی سے کچھ سنیں تو کتاب و سنت پر اسے پیش کریں، اہل علم سے پوچھیں. اندھی تقلید اس اینک کو اتار کے پھینک دیں. ایک پیر صاحب کو ہم نے سنا جو عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ غور فرمائے ہماری بات پر. ہمارے یہاں اچانک موت کسی کو نہیں آتی کہ کہوں کہ وہ مر گئے ہو. نہیں، ہمارے یہاں کا مطلب آپ سے ہے کہ اب ہمارے دیش کے راشٹرپتی گئے لیٹرین ہوا مر گئے. ہاں، لیکن آپ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا. ہاں، آپ کے ہمارے یہاں موت کی اطلاع ہمارے باپ کو 15 سال پہلے آئی، پھر 5 سال پہلے آئی، پھر تیسری بار آئی تو فرشتے آ گیا. تیسری بار میں فرشتہ آ جاتا ہے، جتنا چنٹا بڑھوا لو. اچھا، آپ فرشتے سے اپنی عمر بڑھوا سکتے ہیں؟ عمر ٹائم بڑھوا لو یار. اچھا، ٹائم بڑھوا سکتے ہیں. ہاں، جتنا ٹائم بڑھوا لو، فرشتہ ساتھ میں رہے گا. جب آپ کہو کہ روح قبض کرو تو وہ روح قبض کرے گا. اچھا، بغیر اجازت روح قبض نہیں کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پیر صاحب کی ساری گفتگو آئیے کتاب و سنت کے پلڑے میں رکھ کر اس کو تولتے ہیں کہ یہ شخص بدعقیدگی پھیلا رہا ہے یا کتاب و سنت کے موافق کوئی دلیل اس کے پلے میں ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مولا اس میں کیا فرماتا ہے سنیے. ان اللہ عنده علم الساعہ، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت آئے گی کب، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بارشیں اللہ برساتا ہے. ماں کے رحم میں کیا چیز ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ علم بھی صرف ایک اللہ کو ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی کیا کمائی کرے گا، اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان نے مرنا کہاں پر ہے، کس جگہ پر اس کی موت آئے گی، یہ موت کا علم بھی صرف ایک اللہ کے پاس ہے. ان اللہ علیم خبیر، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہوا اس میں ایک چیز وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ کسی کو نہیں پتا، کسی جان کو نہیں پتا وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. ہاں، انبیاء کا معاملہ الگ ہے، اللہ کے رسولوں کا معاملہ الگ ہے. آئیے اس پر بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4435. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں یہ سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کو دنیا اور آخرت کے درمیان کسی ایک کو چن لینے کا اختیار نہ دیا جائے. اور صحیح بخاری ہی کی حدیث نمبر 4437 اس میں یہ الفاظ ہیں انہ لم یقبض نبی قط. صدیقہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کوئی نبی کبھی فوت نہیں کیے جاتے یہاں تک کہ ان کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. وفات سے پہلے نبی کا مقام جنت میں وہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے. ثم یحیی او یخیر پھر ان کو اختیار دیا جاتا ہے چاہے دنیا میں رہیں چاہے اللہ کی جنتوں میں آ جائیں. ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ یہاں پر وحی کے ذریعے نبیوں کو خبر دی جا رہی ہے, وحی کے ذریعے موت کا علم دیا جا رہا ہے, وحی کے ذریعے جنت میں ان کا مقام دکھایا جا رہا ہے. اور یہ بات اہل ایمان کے درمیان تسلیم شدہ ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسول پہ غیب کی خبریں جتنی چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے. اور ان احادیث کے اندر بھی بذریعہ وحی انبیاء کو خبر دی جاتی ہے اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے. جیسے سورہ جن کے اندر بھی مولا فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب جاننے والا تو صرف ایک اللہ ہے, وہ اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا, ہاں جس اپنے رسول کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے, چن لیتا ہے. تو بذریعہ وحی اللہ اپنے انبیاء اپنے رسولوں پر غیب کی باتیں نازل فرماتا ہے, غیب کی خبریں انہیں عطا فرماتا ہے, جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ان تک علم پہنچا دیا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ تعلیمات ہے کتاب و سنت کی, قرآن اور احادیث کی, قرآن میں اور احادیث میں یہ خبر ہے اور یہ خاصہ ہے انبیاء کا. لیکن جس پیر صاحب کو آپ نے سنا اس کی گفتگو جب کتاب و سنت کی ان دلائل پہ پیش کی جائے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے, من گھڑت ہے, بے بنیاد ہے. جھوٹ کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں, وہ عوام الناس جو کتاب و سنت کے علم سے بے بہرا ہے اور اس طرح کے دعوے سن کر ان پیروں کو بہت کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھ لیتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے, دنیا کے دھندے شروع ہو جاتے ہیں. تو پیارے بھائی صرف اتنا کافی نہیں کہ بولنے والے کے سر پہ امامہ ہے یا بولنے والے کے چہرے پہ داڑھی ہے. آج کسی کی بات سنیں, اسے کتاب و سنت پہ پیش کریں, علماء سے سوال کریں اور ایسے لوگوں سے اپنے دامن چھڑائے, ایسے لوگوں کے چنگل سے نکل جائے جنہوں نے اس دین کے نام پہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, لوگوں کے عقائد کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور اپنی بنی ہوئی من گھڑت شان ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ نعوذ باللہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی یہ اختیار مل گیا ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کرتا, یہ اختیار صرف انبیاء کا ہے. یاد رکھیے جب بھی کوئی نبی کے مقام پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ جملہ ہمارا سدا یاد رکھنا چاہیے, اہل حدیث کا آخری بچہ جب تک اس دھرتی پہ باقی رہے گا وہ نبوت کے حقوق کی بھی نگہداشت کرتا رہے گا, نگرانی کرتا رہے گا, چوکیداری کرتا رہے گا, اپنے رب کی وحدانیت کی بھی عقیدے پر پہرا دیتا رہے گا. ہم نہ رب کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرتے ہیں, نہ اس پر خاموش رہ سکتے ہیں اور نہ نبی کی رسالت میں کسی کی شراکت برداشت کرتے ہیں, نہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. جب جب شرک کا وعدہ بلند ہوگا تب تب اہل توحید اہل الحدیث کا بچہ بچہ توحید کا پیغام دے گا, اور جب جب اللہ کے انبیاء کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کے لیے کوئی پیر و فقیر ڈھونگی بابے آئیں گے تب تک اہل ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کا دفاع کرتے رہیں گے. اے اللہ یہ نوکری ہم سے
زندگی کے آخری سانس تک لیتے رہنا، اور اس نوکری چاکری کو قبول فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مقام عطا فرمانا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔